کہ ہمارا دین کوئی چمتکاری دین نہیں ہے کہ کوئی چمتکار دکھا دو، کوئی کرامت دکھا دو اور لوگوں کو اپنے وش میں کر لو۔ ہمارا دین ہمیشہ حقائق اور فیکٹس کو بیان کرتا ہے۔ ہوا میں اڑنا اور یہ چمتکار دکھا دینا، وہ چمتکار دکھا دینا نہ ان کی تعلیم دیتا ہے، نہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ اگر کرامتیں ہی دکھلانی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرامتوں کی بھرمار کر دیتے۔ یقیناً معجزے برحق ہیں، کرامتیں برحق ہیں، ان سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ان کا کنٹرول، کب کون سی کرامت ظاہر کرنی ہے، کب کون سا معجزہ دکھانا ہے، اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو قرآن کریم بتاتا ہے۔ کفار مکہ نے بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ فلاں کرامت دکھائیے، فلاں معجزہ دکھائیے، لولا انزل علیہ آیات من ربی، ان کے رب کی طرف سے ان پر اور نشانیاں کیوں نہیں اترتی؟ تو آپ سے کہا گیا، آپ ان سے کہو انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، اس کے اختیار میں ہے، یہ نہیں کہ جب مرضی انسان کرامت دکھا دے۔ اگر تمہیں ماننا ہے اور کرامت اور معجزہ دیکھنا ہی ہے تو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اس سے بڑا معجزہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دن رات تمہارے سامنے اتر رہا ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ان سے کہا گیا، آپ کہیے انما انا نذیر مبین، میں چمتکار دکھانے والا نہیں ہوں، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، بات کو صاف صاف کر کے بیان کرنے والا ہوں کہ یہ کرو گے کامیاب ہوگے، یہ کرو گے ناکام ہوگے۔ بس اللہ نے کہا کہ اگر ان کو معجزہ ہی چاہیے، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے جو آپ پر اتارا گیا اور دن رات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے قرآن کی شکل میں؟ کیا یہ کتاب ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس میں تو ہر چیز موجود ہے، رحمت ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس سے بڑا معجزہ اور کچھ نہیں، لیکن وہ بارہا چمتکار اور معجزے کا مطالبہ کرتے رہے۔ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، کھجور اور انگور کے باغ آپ کے لیے بن جائیں۔ او تفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان باغوں کے درمیان سے نہریں جاری کر دیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، یا جیسا کہ آپ کو دعویٰ ہے آسمان سے آپ کا رشتہ ہے تو آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پر پھینک دے، توڑ کے پھینک دے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو ہمارے سامنے فزیکلی پیش کر دو، فرشتوں کو لا کر پیش کر دو۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر بن جائے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جاؤ۔ اس طرح کی کرامتوں اور چمتکاروں کا وہ مطالبہ کرتے رہے، لیکن ان کی ان باتوں کا، ان فضول اور واہیات قسم کے سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ جو یہ سوال کر رہے ہیں یہ صرف اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کو نہیں ماننا ہے اسی لیے ایسا کر رہے ہیں۔ لولا انزل علیہ ملک، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ اللہ نے کہا کہ فرشتہ اترنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر فرشتہ اترا لقضی الامر، تو سمجھو کہ تمہارا آخری دن ہے۔ اسی لیے اس طرح کے فضول اور واہیات مطالبے نہ کیا کرو۔ ہمارا دین ہمیشہ حقائق اور فیکٹس کو بیان کرتا ہے، ریئلٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، زندگی، انسانی زندگی کیسے گزاری جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہواؤں میں کیسے اڑو گے، 40 سال تک بھوکے کیسے رہو گے، دنیا سے دور جنگل میں کیسے زندگی گزارو گے، ان چیزوں کا اسلام میں کوئی گزر نہیں۔ ایک اچھا معاشرہ کیسے بنے گا، انسانی نسل آگے کیسے بڑھے گی، دنیا میں بھی اور دین میں بھی تم ترقی کیسے کرو گے، ان چیزوں کو بیان